السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی سیریز میں خوش آمدید۔ اس سیریز کے تمام ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ معزز ناظرین، ایپیسوڈ کے آغاز میں ایک شخص بڑا نقشہ کھول دیتا ہے اور آواز آتی ہے، اے بیٹے، یہ کہانی تمہارے آباء و اجداد کی ہے جنہوں نے آسمان سے آنے والے حکم سے براعظم اپنی کمان میں لیے۔ یہ قصہ مکہ سے شروع ہوا جہاں پہلا حکم نازل ہوا اور پھر ہندوستان سے لے کر اندلس تک، اناطولیہ سے لے کر مقدس شہر القدس تک ہلال کی روشنی ہر طرف امن اور انصاف کے ساتھ پھیل گئی۔ اور پھر ایک دن ہلال کی سرحدیں صلیب کے دل کے قریب آ گئیں تو بازنطینی شہنشاہ فرینک کی سرزمین کے پاپ نے تمام عیسائیوں کو متحد کیا۔ پاپ اربند نے تمام عیسائیوں کو پیغام بھیجا۔ تمام عیسائی مل کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص جو تلوار استعمال کر سکتا تھا پاپ کی دعوت میں شامل ہوا۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی فرینزا قلعے کو دیکھا جاتا ہے جہاں صلیبی سپاہی گزر رہے ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا سربراہ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مسلمانوں نے عیسیٰ کے شہر قدس پر قبضہ کر لیا۔ اگر ہم نے انہیں نہ روکا تو وہ جلد ہی تمام عیسائی ممالک پر قبضہ کر لیں گے۔ آسمان پر اپنے باپ کی محبت، اس کے بیٹے عیسیٰ نعوذ باللہ اور مقدس روحوں کے لیے مسلمانوں کو تباہ کرنا اور قدس کو واپس حاصل کرنا تمام عیسائیوں کا فرض ہے۔ القدس ہمارا ہوگا کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی تمام سپاہی کہتے ہیں، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اگلے لمحے ہم دیکھتے ہیں صلیبی فوج بے گناہ مسلمان عورتوں اور بچوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسلمان شخص کی آواز گونجتی ہے، عیسائی فوج نے مسلمانوں کی سرزمین پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد آواز مزید گونجتی ہے کہ عیسائیوں نے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ انہوں نے اللہ کے گھر مسجدوں کو تباہ کر دیا اور اللہ کے کلام قرآن مجید کو جلا دیا۔ وہ جہاں بھی گزرے وہاں وحشت اور موت چھوڑ گئے اور آخر میں وہ مقدس شہر القدس پہنچے۔ اے بیٹے، ہم نے قدس کو امن کا شہر کہا لیکن انہوں نے اسے بھی ظلم میں غرق کر دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم محل میں امیر نور الدین زنگی کو دیکھتے ہیں جو اس کہانی کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اے بیٹے، القدس صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد آپ کے والد نور الدین زنگی کی طرف سے آپ کو نصیحت اور امانت کے طور پر سونپا گیا ہے۔ یہ مقصد امت کی امید اور ہمارے اجداد کی پہلی وحی کے بعد شروع ہونے والی کہانی ہے۔ اتنے میں ایک خادمہ آ کر کہتی ہے، امیر نور الدین وہ درد میں ہے۔ یہ سنتے امیر نور الدین زنگی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دوسری جانب نجم الدین ایوب اپنے قافلے کے ساتھ زنگی زمینوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کہ قافلے میں ان کی بیوی فاطمہ خاتون حاملہ ہونے کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہوتی ہے۔ ایوب کہتا ہے، فاطمہ صبر کرو صبر کرو۔ اس پر وہ کہتی ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ قریب بیٹھا ان کا بیٹا کہتا ہے، بابا میں ڈرا ہوا ہوں۔ جواباً ان کا بابا کہتا ہے، ڈرو مت توران شاہ، تم بڑے بھائی ہو، تمہیں اپنے بھائی شہنشاہ کے لیے بہادر بننا ہوگا۔ نجم الدین ایوب اپنے بھائی شیر کو سے کہتے ہیں، ہمیں رکنا ہوگا۔ اس پر وہ کہتا ہے، بھائی ہم ایسا نہیں کر سکتے، امیر اور اس کے سپاہی قریب ہیں، اگر انہوں نے پکڑ لیا تو ہم مارے جائیں گے، ہمیں زنگی سرزمین تک پہنچنا ہوگا۔ ناظرین، ادھر امیر بہروز مسلسل نجم الدین ایوب کے تعاقب میں ہوتا ہے۔ ادھر طبیبہ نجم الدین ایوب سے کہتی ہے، وقت قریب ہے، ہمیں اب یہیں رک کر خیمہ لگانا چاہیے، اگر نہ رکے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایوب اپنے بھائی شیر کو سے کہتا ہے، تم توران شاہ اور شیر شاہ کو لے کر آگے جاؤ، میں پیدائش ہونے تک یہیں رکوں گا۔ اس کے ساتھ ہی شیرکو کا قافلہ آگے روانہ ہوتا ہے۔ ادھر امیر نور الدین کی حاملہ بیگم بستر پر موجود ہوتی ہے جبکہ امیر نور الدین کمرے کے باہر انتہائی پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بے چین ہو کر کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں ان کی بیگم بالکل نڈھال ہوتی ہے اور ہونے والا بچہ ڈھانپا ہوا جھولے میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ انتہائی افسردہ ہوتے ہیں۔ دائی کہتی ہے، ہم نے بہت کوشش کی امیر صاحب، لیکن اس پر امیر نور الدین سب کچھ سمجھ جاتے ہیں اور دائی کو باہر بھیج دیتے ہیں اور اپنی بیوی کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں تو وہ کہتی ہے، ہمارا بیٹا جو ہم دونوں کے لیے روشنی بننے والا تھا، لیکن میں آپ کو آپ کا مستقبل نہیں دے پائی، مجھے معاف کرنا نور الدین۔ جواباً نور الدین اپنی بیگم سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، آنکھیں بند مت کرنا بیگم،
لیکن وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اس کی سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور انتہائی تکلیف کے بعد وہ مر جاتی ہیں۔ بیٹے کے غم کے بعد امیر نور الدین کو بیگم کا غم آ لپکتا ہے اور ایک مضبوط اور طاقتور شخص بھی ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ ادھر ایوب بے نے اپنا بیٹا اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کے کان میں اذان دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا نام یوسف رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو سیدھے راستے پر رکھنا، مسلمانوں کی مدد اور القدس کے لیے اسے لڑنا نصیب فرما۔ ادھر نور الدین زنگی کے محل میں عمر ملا لکڑی تراش رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آواز گونجتی ہے، یہ ممبر بنانے کا حکم دینے والا آپ کا خادم آپ کی خدمت کا محتاج ہے، وہ جہاد کرنے والا، مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے، وہ نور الدین زنگی ہے۔ اسی لمحے نور الدین زنگی وہاں آتے ہیں اور سلام کے بعد وہ ممبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر قدس کی فتح مجھے اور مسلمانوں کو نصیب ہوئی تو یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھا جائے گا۔ یہ میری نصیحت ہے، یہی میرا خواب تھا، لیکن میرا بیٹا مر گیا، میرا خواب ایک عظیم دور میں بدل گیا ہے۔ جواباً عمر ملا کہتے ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ آپ کا غم فطری ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے۔ امت محمدیہ کا مستقبل آپ جیسے لوگوں پر منحصر ہے۔ اس پر نور الدین زنگی کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی القدس کو بچانے اور ظالموں کو مسلمانوں کی سرزمین سے نکالنے پر وقف کر دی۔ اسی لمحے ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، ایک اہم معاملہ ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایپیسوڈ 2 کو اپلوڈ کیا جائے گا۔